جن بریتوں کا تعلق زبان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو سنگین جرم اور گناہ عظیم قرار دیا، اور جن سے بچنے اور پرہیز کرنے کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت ترین تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک چغل خوری بھی ہے، جن کی ایسی بات دوسرے کو پہنچانا جو اس شخص کی طرف سے دوسرے آدمی کو بدگمان اور ناراض کر کے باہمی تعلقات کو خراب کر دیتی بری عادت کا نام چغل خوری ہے۔ چونکہ آپس کے تعلقات کی درستی اور خوشگواری اور حسن معاشرت اور باہم میل جول محبت تعلیم نبوی کے مقاصد میں سے ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں بعض حیثیتوں سے اس کو عبادات سے بھی اہم قرار دیا گیا۔ اس لیے جو چیز باہمی تعلقات کو خراب کر کے بغض و عداوت و مخالفت و منافرت پیدا کرے، ظاہر ہے کہ وہ بدترین درجہ کی معصیت ہوگی۔ بہرحال چغل خوری کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے سخت گناہوں میں سے سخت ترین گناہ فرمایا ہے، اور آخرت میں سامنے آنے والے اس کے برے انجام سے پوری طرح ڈرایا۔ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطات، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خود فرماتے سنا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلہ میں رکاوٹ بننے والے ہیں، اور کوئی آدمی اس گندی اور شیطانی عادت کے ساتھ جنت میں نہ جا سکے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کے اس کو پاک کر دے تو اس کے بعد داخلہ ہو سکے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء بنت یزید ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمة والمفرقون بین احبابتی الباغون البراء العنت۔ عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے ہوتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور جو اس کے طالب اور سائی رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث، کسی گناہ سے ملوث یا کسی معصیت اور پریشانی میں مبتلا کریں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کو یعنی اللہ والوں کی نشانیاں یہ بتلائیں گے ان کے دیکھنے سے خدا ایجاد آئے، اور بدترین انسان ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو عادتاً چغل خوروں اور چغلیاں کھا کھا کے دوستوں میں پھوٹ ڈلوانا جن کی عادت اور جن کا دلچسپ مشغلہ ہو، اور جو بندگان خدا کو بدنام اور پریشان کرنے کے در پہ رہتے ہوں۔ بس آدمی کو چاہیے کہ وہ صحبت اور محبت کے لیے ایسے بندگان کو تلاش کرے جن کے دیکھنے سے دل کی غفلت دور ہو جائے اور اللہ یاد آ جائے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں
زندگی اور بیداری پیدا ہو، اور اس کے برخلاف جو دوسرے لوگ ہیں، موذی لوگ، دوسروں کی برائی کے در پہ رہتے ہوں اور ان کو بدنام کرنا اور نقصان پہنچانا جن کا خاص مشغلہ ہو، ان سے بچنے، ان کے برے اثرات سے بچنے اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں